نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر نبوت ختم. تو جس ہستی کے فرمانے پر ہم نے خدا کو مان لیا، دیکھا نہیں تھا، اسی کے فرمانے پر ہم نے عقیدہ ختم نبوت اپنا لیا. اور وہی ہستی فرما گئی اصحابی کن نجوم کہ میرے صحابی ستاروں جیسے ہیں. اس ہستی نے خبر دی میرے تمام صحابی ستاروں جیسے ہیں. کیا مطلب؟ ان میں بے نورا کوئی بھی نہیں ہے. فرمائے کہ سب ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. میرا کوئی صحابی بے نور نہیں ہے. میرا صدیق بھی نور دیتا ہے، بلال بھی نور دیتا ہے. جب تاجدار کائنات فرما گئے میرے سب صحابی ستاروں جیسے ہیں، تو حضور نے بتا دیا کہ اصحاب رسول کا مقام کیا ہے. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا، اب یہ ذہن میں رکھیے، دو طبقات ہیں، دو طبقات پوری کائنات میں کہ جن کو بندے نہیں چنتے، جنہیں خدا چنتا ہے. دو قسم کی ہستیاں ہیں کہ جن کا چناؤ ہی خدا کرتا ہے. ایک نبی اور رسول کہ یہ ووٹوں سے نبی نہیں بنتے اور نوٹوں سے بھی نبی نہیں بنتے اور لوٹوں سے بھی نبی نہیں بنتے. اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں بہتر جانتا ہوں کس کے سر پہ نبوت کی پگڑی رکھنی ہے، میں بہتر جانتا ہوں کس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا ہے. تو نبی اور رسول خدا چنتا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے خبر دی اور حدیث میں حضور نے خبر دی. امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں، میرے رب نے پوری کائنات میں سے مجھے چنا اپنے لیے. پوری کائنات میں سے میرے رب نے مجھے چنا اور پھر جو بچ گئی تھی کائنات اس میں سے میرے لیے میرے صحابی چنے. حضور بتا رہے ہیں کہ انہیں چنا کس نے؟ یہ کس کے چنے ہوئے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے صحابی میرے رب نے چنے میرے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ بتایا صدیق اکبر بھی چنے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی چنے ہوئے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی چنے ہوئے ہیں، مغیرہ بن شعبہ بھی چنے ہوئے ہیں. میرے تمام صحابی چنے ہوئے ہیں اور جو ان چنے ہوئوں کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابی چنے. اب آپ خود تصور کریں کہ جو کسی صحابی پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، جو کسی صحابی پر تان کرتا ہے، وہ تان صحابی پہ نہیں ہوتا، وہ انگلی خدا کے چناؤ پہ اٹھ رہی ہے. وہ بدبخت وہ تانا زنی کر رہا ہے خدا کے چننے پر کہ خدا نے چنے اور غلط چنے. خدا نے جب چنے ہیں تو خود سوچو ظالموں کہ اس نے کتنے کھرے چنے ہوں گے کہ پوری کائنات سے چنے. اس نے کتنے سچے اور سچے چنے ہوں گے جب خدا نے چنے. تو تمہیں بتاؤں صرف ایک کی بات سنا دیتا ہوں ابھی کہ جو خدا نے چنے وہ کیسے، جو خدا نے چنے وہ کیسے. صرف ایک کی بات بتانے لگا. جیسے دنیا افضل الناس کہتی ہے بعد الانبیاء والمرسلین، جس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ جو خدا نے چنے کتنے کھرے چنے، غور سے تم نظر آ. امام الانبیاء نے ایک بار جبرائیل امین سے پوچھا
آقا نے فرمایا جبریل اللہ نے تجھے نوری بنایا، اور صرف نوری نہیں بنایا، نوریوں کا سردار بنایا۔ اگر اللہ تجھ سے پوچھ لے کہ جبریل تجھے نہ میں نوری سے بشر بنا دیتا تو بتا جبریل تو کون سا بشر بننا پسند کرے گا؟ یہ جبریل کون؟ نوریوں کا سردار جبریل، ہر نبی کا صحابی جبریل، کیونکہ ہر نبی پہ وہی یہی لاتے تھے۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری جبریل، 600 نوری پروں کا مالک جبریل، اتنی بڑی طاقت کا حامل جبریل کہ کسی خطے کو اجاڑنا ہوتا نا اپنے 600 پروں میں سے صرف ایک پر کا کونا استعمال کرتے تھے اور پوری زمین اس کونے پہ اٹھا کے الٹ دیتے تھے۔ اتنی طاقتوں کا مالک جبریل، اتنی عظمتوں کا حامل جبریل۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل اگر اللہ تجھے پوچھے تجھے بشر بنا دیتے ہیں تو کون سا بشر بننا پسند کرو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا تیری زلفوں کی قسم میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں۔ جبرائیل کی طلب ہے اگر مجھے بشر بنایا جائے میں صدیق اکبر بنوں، اور نوری کی طلب ہے میں صدیق اکبر بنوں۔ تو ناری کی کون سنتا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی میرے آقا میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جس مجلس میں صدیق اکبر بیٹھے ہوں نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہ خدا نے اتنے گھرے چنے ہیں اور اتنے سچے اور سچے چنے ہیں کہ حضور غوث اعظم فرماتے، غوث اعظم یا غوث اعظم کی 11ویں کھانا چھوڑ دو یا بدبختوں قادری کہلوانا چھوڑ دو یا یہ حرام خوری چھوڑ دو۔ ادھر قادری کہلواتے ہو ادھر غوث اعظم کی تعلیمات کے الٹ چلتے ہو، یا قادری کہلوانا چھوڑ دو یا انسان کے بچے بنو، یا عقیدہ نہ رکھو جو غوث اعظم کا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے اگر در راہ گزرے حضرت امیر معاویہ نشینم، اگر در راہ گزرے حضرت امیر معاویہ نشینم اور گردے سنے اسپے جناب بر من افتاد باعث نجات می شناسم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں کسی گلی میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر گزرے اس گلی سے، اس دور کے سارے سید میں غوث اعظم کے جوتے پہ قربان کر دوں۔ جو بدمطلب لوگ تمہاری حیثیت کیا ہے غوث اعظم کے سامنے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر گلی میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ گزرے گھوڑے پر اور ان کے گھوڑوں کے سموں کی مٹی مجھ پہ پڑ جائے تو اپنے جنتی ہونے کے لیے وہ مٹی بھی کافی سمجھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نا تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھے، ذہن میں رکھے۔ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ
تو یہ اس طرح کے چنے ہوئے ہیں، یہ ایسے چنے، یہ خدا نے چنے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو چنے ہیں میرے لیے میرے رب نے، یہ جو چنے ہیں میرے رب نے میرے لیے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حضور نے فرمایا میری امت یاد رکھنا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی یسمون الرافضہ، جن کا دوسرا نام رافضی ہوگا۔ یونکسونہم، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو رافضی ہوں گے ان کی پہچان ہوگی میرے صحابہ کو بھونکنے والے ہوں گے۔ میں پوری حدیث لکھ دیتا ہوں، ترجمہ آپ جس سے مرضی لگا۔ وہ جو رافضی ہوں گے یونکسونہم، وہ ان کی تنقیص کریں گے جنہیں میرے لیے خدا نے چنا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں انہیں میرے لیے میرے رب نے چنا ہے۔ تو جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ جنہیں خدا نے چنا تو وہ کیسے ہوں گے، کتنے بھرے اور کتنے سچے اور سچے ہوں گے۔ انہیں چنا ہے خدا نے۔ اور امام الانبیاء کے غلام ان کے باقی مراتب جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ نا، ان کا جو رتبہ صحابیت ہے سمجھ رہے ہیں، اسی کے سامنے دنیا بھر کے کتب اور ولی ان کی پگڑیاں گر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں صحابی بنایا حضور، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میری صحبت کے لیے اور میری صحابیت کے لیے اللہ نے چنا۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جو تاجدار کائنات کی ایک جھلک دیکھ لینا حضور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی، جو تاجدار کائنات سے ملاقات کر لے، جو امام الانبیاء کی زیارت کر لے حالت ایمان کے ساتھ اور ایمان پہ فوت ہو جائے، وہ صحابی ہے۔ صحابی کون ہے؟ جو حضور کی زیارت کر لے حالت ایمان کے ساتھ، ملاقات کر لے حضور کی حالت ایمان کے ساتھ اور اس پہ فوت ہو، وہ صحابی ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی اس درجے کا انسان ہے کہ دنیا بھر کے غوث ولی اور کتب یہ سارے مل بھی جائیں نا تو صحابی کے نالین کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رتبہ صحابیت اتنا بلند، اور یہ ملا کیسے ہے؟ یہ حضور کی زیارت سے ملا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام جو رتبہ غوثیت سے بلند ہے، ابدالیت سے بلند ہے، فردانیت سے بلند ہے، جو تمام رتبوں سے بلند ہے، صحابیت کا درجہ، وہ انہیں ملا کہتے ہیں۔ وہ نمازوں سے نہیں ملا، وہ روزے رکھنے سے نہیں ملا، وہ جہاد کرنے سے نہیں ملا، وہ کثرت طواف یا کثرت تلاوت سے نہیں ملا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگر کثرت جہاد سے صحابی بنتے ہیں تو آپ کو مقبوضہ کشمیر میں کئی صحابی مل جاتے ہیں، آپ کو افغانستان میں کئی صحابی مل جاتے ہیں۔ اگر کثرت تبلیغ سے صحابی بنتے تو آپ کو رائے ونڈ میں کئی صحابی مل جاتے ہیں۔ اگر کثرت حج اور عمرہ سے صحابی بنتے تو تمہیں مکے کے ہر گھر میں کئی صحابی مل جاتے، مگر آسمانوں سے آواز آ رہی ہے نادان، اس حقیقت کو پہچان، صحابی عبادت خدا سے نہیں زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ صحابی عملوں سے نہیں
صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، تو جب وہ عملوں سے صحابی نہیں بنا، دیدار سے بنا ہے، ان کے عملوں پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، اور جب وہ عملوں سے صحابی نہیں بنا، صرف دیدار مصطفیٰ سے بنا ہے، تو ان کے عملوں پر کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ احمق اور جاہل ہیں جو ان کے اعمال کو لیے پھرتے ہیں، اور پھر بدبخت اپنی چھوٹی فکر کے مطابق پھر ان پہ تان کرتا ہے، کیونکہ صحابی اس درجے کا۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، وہاں حضور نے فرمایا ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، اور یہاں فرمایا اکرموا اصحابی، تو بتایا جنہیں میرے لیے میرے خدا نے چنا، سنو میرے ہر صحابی کا ادب کرنا، حضور نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے ہر صحابی کا ادب کرنا۔ تو صحابی یہ حضور کی زیارت سے بنتا ہے۔ آپ حیران ہو، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو مدینہ پاک میں عجیب کیفیت ہو گئی۔ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے مدینہ پاک میں حضور کی زیارت کے لیے پہنچا تھا، تو اس نے دیکھا مدینہ کا ہر گھر اجڑا ہوا نظر آیا، ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ اس نے کہا یہ حال کیوں بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس محبوب کو دیکھ کے جیتے تھے نا، وہ یار چلا گیا۔ تو اجنبی ہے، تو پردیسی ہے، او پردیسی، جس محبوب کو دیکھ کے ہم جیتے تھے وہ محبوب چلے گئے۔ اس نے کہا کون؟ کہا امام الانبیاء تشریف لے گئے دنیا سے۔ اس کی چیخ نکلی اجنبی کی، وہ کہنے لگا میں تو میلوں لمبا سفر کر کے ان کی زیارت کو آیا تھا، کلمہ پڑھا ہے مگر چہرہ ودہا بھی دیکھا نہیں تھا، ابھی زیارت نہیں کی تھی میں نے، میرا نصیب کہ حضور چلے گئے۔ کسی نے اسے بتایا کہ آج تاجدار کائنات کا جو جسد نبوت ہے نا، وہ لحد یعنی قبر مبارک میں اتارا جا رہا ہے۔ وہ دوڑ پڑا مسجد نبوی کی طرف۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ، ان کی نظر پڑ گئی، یہ پردیسی ہے، اجنبی ہے، پہلی بار اسے مدینہ میں دیکھا، اور وہاں صورتحال یہ بن چکی تھی کہ تاجدار کائنات کا جو جسم اطہر تھا نا، وہ قبر میں اتارا جا چکا تھا، حضور کو قبر میں لٹایا جا چکا تھا، اور پائے مقدس کی طرف سے سلے رکھی جا چکی تھی، اور صرف ابھی چہرہ کے سامنے اوپر نہیں رکھی گئی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ساتھیو ہٹ جاؤ، یہ کوئی پردیسی ہے، اسے حضور کا دیدار کرنا، یہ آقا کو ملنے آیا تھا، آقا تو چلے گئے، چلو حضور کا دیدار کرنے دو اسے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پردیسی جھکا اور قبر میں لیٹے ہوئے رسول کی صرف ایک جھلک دیکھ لی، تمام علماء نے اسے صحابی لکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جو سب سے اونچا رتبہ ہے، جو سب سے بلند رتبہ ہے، درجہ صحابیت، جس کے سامنے باقی سارے رتبے ہیں، وہ انہیں کس شے سے ملا؟ وہ تاجدار کائنات کے دیدار سے ملا، وہ حضور کی زیارت سے ملا۔ اس لیے بعد کے جتنے بھی اونچے ہو جائیں وہ درجہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، ان چنے ہوئوں میں سے بھی کچھ پھر چنے گئے، یعنی یہ تو سارے چنے ہوئے تھے، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا جو ان چنے ہوئوں میں سے پھر چنے گئے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے خبر دی، حضور نے فرمایا اب 4 یاروں کا ذکر سننا، 4 یاروں کا ذکر سننا۔ کہتے ہیں اب 4 یار کہاں سے ثابت؟ یہ سنیں، یہ یہاں سے ثابت۔ امام الانبیاء نے فرمایا منبر پر
ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت یاد رکھنا جس طرح رب نے میری امت پر نماز روزہ حج اور زکوٰۃ فرض کر دیا ہے اسی طرح چار یاروں کی محبت فرض کر دی ہے.